عرض ہوا تھا کہ انسان دو متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ بدن زمین سے بنا ہے، روح انسانی نور الہی سے بنی ہے، اور دونوں کو خداوند عالم نے اس دنیا میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ بدن انسانی، جسم انسانی، طبیعت انسانی کیسے بنی؟ عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 انشاءاللہ کہ ملاحظہ کی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ جب فرصت ہو ضرور دیکھیے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کی خلقت کا آغاز سلالہ طین سے کیا۔ سلالہ طین کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے بدن انسانی کا انتظام ہوا۔ دو کلمے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے تراب اور ایک ہے طین، تو ایک کے ساتھ۔ تراب ہر مٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن طین ہر مٹی کو نہیں کہتے۔ تراب مٹی ہے، اور جب تراب کے ساتھ پانی ملتا ہے، پانی کے ملنے کے بعد وہ طین بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق فرمایا ہے۔ مٹی زمین میں ہوتی ہے، پانی آسمان سے برستا ہے۔ پانی اور مٹی جب آپس میں مل جائیں اور ملنے کے بعد ہر مٹی اور پانی کو طین نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ پانی اور وہ مٹی جو حیات کا سبب بنے، جس سے کچھ اگ سکے، جس سے کچھ پیدا ہو سکے، اس جگہ کو عربی میں طین کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی ایسی زمینیں ہیں، پانی برستا ہے، کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ لہذا وہ زمین جس پہ پانی بھی آئے اور پانی آنے کے بعد وہ حیات کا سبب بن جائے، اس زمین کو عربی میں طین کہا جاتا ہے۔ ہم نے طین سے سلالہ بنایا، سلالے سے انسان کے بدن کا آغاز کیا۔ طین سے سلالہ کیسے بنا بھائی؟ پہلے معنی کر دوں۔ دو کلمے عربی میں، ایک ہے سلالہ اور ایک ہے صفوت۔ آپ زیارت وارث پڑھتے رہتے ہیں نا، پہلا کلمہ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ صفوت الگ ہے، سلالہ الگ ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ سلالہ بھی جوس کو کہتے ہیں، صفوت بھی جوس کو کہتے ہیں۔ آپ سیب لے لیں، سیب آپ کے سامنے اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سیب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں کہ کیسے بن گیا، خدا نے کس طرح سے اس کو سیب بنا دیا، کس طرح سے انگور بن گیا، کس طرح سے کیلا بن گیا، کس طرح سے آم بن گیا۔ یہ سارا سلسلہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ سلالہ جوس، سیب لیا آپ نے، سیب کو آپ نے مشین میں ڈالا، اور مشین میں ڈالنے کے بعد جب اس کا جوس نکلتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، خام مال الگ ہو جاتا ہے۔ وہ جو جوس الگ کرتے ہیں اس کو عربی میں سلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر مادیت کا جوس نکالا جائے اس کو سلالہ ہی کہتے ہیں، اور اگر کمالات کو نچوڑا جائے تو اسے صفوت کہتے ہیں۔ اور اگر مادیت کے جوس کو نکالنے کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کا جوس نکالا، اور اس جوس نکالنے کے بعد ہم نے انسانی بدن کی تخلیق کا آغاز کیا۔ کیسے جوس نکلا ہے بھائی؟ روزمرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ گندم کہاں سے نکلتی ہے جی؟ زمین سے۔ آم کا پیڑ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ امرود کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ یہ ہر چیز جو زمین سے نکل رہی ہے، غور کریں، یہی سلالہ ہے جو خالق کائنات نے بنایا ہوا ہے، اور ہم غفلت کے عالم میں اسے استعمال کر کے سو جاتے ہیں۔
یہ پوری کائنات کا جوس نکل رہا ہے، اور پوری کائنات کا جوس نکالا جا رہا ہے۔ جوس نکالنے کے بعد کا میں نے بدن انسانی کا انتظام کیا، جوس نکل آیا، اور یہ ساری کائنات کا جو بھی زمین سے اگتی ہے چیز، یہ سارے کا سارا سلالہ ہے۔ سلالہ بنا، سلالے کے بعد کیا ہوا؟ آگے خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے سلالے سے، تین سے سلالہ بنا کر انسان کے بدن کا آغاز کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسی سلالے کو، اسی جوس کو نطفے میں بدل دیا، اور نطفے میں بدلنے کے بعد نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ سلالہ بنا، سلالے کو نطفے میں تبدیل کیا، اور نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ اب یہ سلالے سے نطفہ کیسے بنتا ہے؟ اب خود اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہے، اور ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس سے گزر کر یہ نطفہ بنتا ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، یہ گندم سلالہ بن کر باہر آتی ہے، چاول سلالہ بن کر باہر آتا ہے، یہ فروٹ سلالہ بن کر باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انسان غفلت کے عالم میں اس کو روٹی، پھل، فروٹ سمجھ کر گلے سے نیچے اتارتا ہے۔ جیسے ہی گلے سے نیچے اترتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے میں غذا بنتی ہے، اور معدہ اس غذا کو خون میں تبدیل کرتا ہے، خون میں تبدیل ہو کر دل میں آتا ہے، اور وہی دل میں خون نطفے میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس نطفے کو خداوند عالم نے کہا ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ خدا نے یہ نہیں کہا ہم نے رحم مادر میں رکھ دیا، کیونکہ اگر خدا یہ کہتا کہ ہم نے ماں کے رحم میں رکھ دیا تو آج کل سائنس کی ٹیکنالوجی جو بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بیبی ٹیوب بن رہی ہے، یہ کہتے جی ہاں ہم بھی خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ لہذا خدا نے کہا ہم نے نطفہ بنا کر اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ محفوظ جگہ پہ رکھنے کے بعد ہوا کیا کہ ایک زمانہ لگے گا اس کے بدن کو مکمل ہونے کے لیے، اور یہی غور طلب بات ہے، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے کہ خداوند عالم نے کس طرح سے ہماری اور آپ کی خلقت کی ہے، اور بدن کی خلقت کیسے کی ہے کہ یہی سلالہ بنا، سلالے سے نطفہ بن گیا۔ اب نطفے سے کیا بننا ہے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسی نطفے کو اگلے پروسیس میں ڈال کر اس کو علقہ بنا دیا۔ علقہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ علقہ عربی میں اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو چیز لٹکی ہوئی ہو، آویزاں ہو، اس کو علقہ کہا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، البتہ دقیق معنی نہیں ہے۔ پہلا سورہ جو پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے خلق کیا ہے۔ توجہ رہے میری طرف، کس سے خلق کیا ہے؟ علق سے۔ علق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ وہ اپنی زبان میں عرض کروں، عربی میں کہا جاتا ہے، ایک کیڑا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ماحول ہے اس میں آپ مجھ سے اور زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ علق عربی میں کہا جاتا ہے جونک کو۔ جونک نام سنا ہے؟ جونک ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ بزرگان جو بیٹھے ہیں اپنی سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر جی؟ ہاں، جونک۔ اور جونک کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ندی نالیوں میں ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو اگر آپ اٹھا کر جسم پہ لگائیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گندا خون چوستا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جل میں بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب وہ جب جسم پہ لگا دیتے ہیں وہ خون چوستا رہتا ہے، چوسنے کے بعد جب بھر جاتا ہے خود ہی جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کیڑے کو عربی میں علق کہا جاتا ہے، علقہ کہا جاتا ہے۔ کہ ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، اور اس نے کرنا کیا ہے کہ جب نطفہ علقے میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ماں سے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی غذا ماں کی غذا ہوتی ہے، اسی لیے یہ فقط غذا نہیں لیتا، یہ والدین کے صفات بھی چوستا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یہ علقہ بن کر، یہ کیڑا بن کر سب کچھ چوستا ہے، فقط مادی غذا نہیں لیتا، یہ والدین کی صفات بھی چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب ماں کسی ولادت کا انتظام کرنے کے قابل ہو تو جب تک وہ بچے کی پرورش میں مشغول ہو اور 9 مہینے اس امانت الہی کو اپنے شکم میں رکھ کر اس کو پروان چڑھا رہی ہو، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر بات کرے، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر بات سنے، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر چیز کو دیکھے۔ اسی لیے آداب اسلامی میں ہے کہ حاملگی کے دوران اپنے شوہر کی تصویر کو سامنے رکھ کر صبح و شام اس کی نگاہ اس پہ ہو۔ کیوں؟ کہ فقط وہ غذا نہیں لیتا، وہ تیری صفات بھی لیتا ہے، تیرے شوہر کے آداب بھی لیتا ہے۔